طہارت کے بعد جو ہے ستر عورت شرمگاہ کا، یعنی عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، چھپانے کی جگہ کو یا چھپانے کی چیز کو عورت کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو عورت کو چھپانا، ستر، عورت کا پردہ کرنا، ستر عورت، عورت کا یعنی شرمگاہ کا یہ جو چھپانے کی جگہ ہے اس کا ڈھانپے ہونا، اس کو ڈھانپ کر رکھنا، ستر میں رکھنا، پردے میں رکھنا. مرد کا جو صدر ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنے کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی تک جو ہے یہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے. اکثر یہ جو لوگ پینٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، شرٹ پہن لیتے ہیں، تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو وہ ذرا سی پینٹ نیچے کر کے باندھتے ہیں کہ جس سے ان کے ناف کے نیچے والا حصہ آگے اور پیچھے دونوں سائڈ سے، اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آگے اور پیچھے دونوں سائڈ سے ناف کی برابر، یعنی کمر والی سائڈ بھی اور پیٹ، اتنا حصہ ڈھانپا ہو. اگر اس سے نیچے آپ کی شلوار ہے یا نیچے اس کا آپ کا پینٹ وغیرہ ہے، ٹراؤزر ہے، تو اس میں آپ کا اگر وہ نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ہے نماز کی ستر عورت، ستر کا ڈھانپے ہونا. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کہ جب آپ نماز اس طریقے سے ادا کریں گے کہ آپ کی یہ ناف والا حصہ، ناف سے نیچے والا کوئی بھی حصہ آگے پیچھے دونوں سائڈ سے اگر وہ تھوڑا سا بھی حصہ ظاہر ہو رہا ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنے میں احتیاط کیجیے کہ اگر آپ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اگر ستر ننگا ہو جائے تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو ستر عورت ہے یہ مرد کے لیے، اور عورت کے لیے کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ کیا ہے؟ یہ سارا ستر ہے، پردہ ہے. اس کو ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے، سوائے پاؤں کے، ہاتھوں کے اور چہرے کے. نقاب میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کہیں فتنے کا ڈر ہو، خطرہ ہو، تو مجبوری، ایسی شرعی مجبوری ہو کہ جس میں شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے، ایسی مجبوریاں واقع ہو سکتی ہیں، کبھی بھی مجبوری بن سکتی ہے، تو مجبوری کی صورت میں وہ عورت چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتی ہے، ورنہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں.